بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 88 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب السیر کا آخری حصہ پڑھیں گے۔ اس سے پہلے کتاب السیر کے 2 حصے ہو چکے ہیں، یہ تیسرا اور آخری حصہ ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ والخراج الذی وضعہ عمر رضی اللہ عنہ علی اہل السوادی من کل جریب یبلغہ الماء۔ تو اس سے پہلے مختلف احکام بیان ہوئے ہیں خراج اور جزیہ اور مال غنیمت سے متعلق۔ تو ایسی زمین جو مسلمانوں نے فتح کر لی ہو اور اس میں کافروں کو ہی رہنے کا موقع دیا جائے، تو اس زمین پر ان کافروں سے خراج لیا جاتا ہے۔ تو اس کی مقدار کیا ہوگی، تو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں جو خراج مقرر کیا تھا، تو عراق کا جو علاقہ ہے اس کو سواد کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ عراق والوں پر جو انہوں نے مقرر کیا تھا، تو اس کی مقدار یہ تھی۔ تو ہر جریب میں جس کو پانی پہنچتا ہو، جریب ایک پیمانہ ہے زمین کی پیمائش کا، تو یہ تقریباً 1 ایکڑ کا چوتھا حصہ بنتا ہے، یعنی 1 ایکڑ میں تقریباً 4 جریب ہوتے ہیں۔ تو اتنا جو رقبہ ہوگا زمین کا، اور وہ زمین بھی ایسی ہو کہ وہاں تک پانی پہنچتا ہو اس کو سیراب کرنے کے لیے۔ وَيَصْلُحُ لِلزَّرْعِ، اور وہ جو زمین ہے وہ کھیتی باڑی کے لیے اس کے اندر صلاحیت بھی ہو، یعنی اس میں کوئی کھیتی وغیرہ کی جا سکتی ہو۔ تو 1 جریب کے اوپر قفیز ہاشمی، ایک ہاشمی قفیز، یہ بھی ایک پیمانہ ہے مقدار کا، یہ خراج اس میں مقرر ہوگا۔ تو اس کی مقدار کیا بنتی ہے؟ وہ صاع و درہم، 1 صاع جو تقریباً 3.5 کلو ہوتا ہے، اور 1 درہم، یہ 1 قفیز ہاشمی کی مقدار بنتی ہے۔ تو 1 جریب کے اوپر اتنا خراج حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، تو یہ اس میں لیا جائے گا۔ ومن جریب الرطبتی، اور اسی طرح ایسی زمین کی جس میں سبزی وغیرہ لگائی جاتی ہے، اس میں 1 جریب کا جو رقبہ ہوگا اس میں سے 5 دراہم، 5 درہم خراج وصول کیا جائے گا۔ ومن جریب الکرم المتصل والنخل المتصل 10 دراہم، اور ایسا انگور کا باغ جس میں انگور کے جو بیلے ہیں، درختیں قریب قریب لگے ہوئے ہوں، درمیان میں زیادہ فاصلہ نہ ہو جس میں کھیتی کی جا سکے۔ اسی طرح کھجور کا باغ جس میں کھجور کے درخت قریب قریب لگے ہوئے ہیں، یعنی گھنا باغ ہے، درمیان میں اس میں کھیتی کے لیے گنجائش نہیں ہے، تو اس میں باغ کے 1 جریب جو رقبہ ہے اس میں 10 درہم خراج مقرر کیا جائے گا، یہ ان سے وصول کیا جائے گا۔ وما سوا ذلک من الاصناف، تو یہ کچھ جو اقسام ہیں ان کے بارے میں تو بتا دیے، انگور اور کھجور اور سبزیاں وغیرہ۔ اس کے علاوہ جو باقی قسم کی زمینیں ہیں یا باقی قسم کے جو باغات ہیں، یوزع علیہ بحسب طاقتی، تو جو قاضی ہے یا حاکم ہے، حکمران ہے، وہ جتنی اس زمین والوں کی اس میں طاقت ہے دینے کی، اس کے حساب سے اس پر وہ خراج مقرر کریں گے۔ فإن لم تطق ما وضع علیہ نقص الامام، کہتے ہیں کہ اگر کوئی خراج مقرر کر دیا گیا لیکن جو زمین والا ہے وہ اتنا خراج دینے کی طاقت نہیں رکھتا، وہ اس کی طاقت سے وسعت سے باہر ہے، تو امام اس کو کم بھی کر سکتا ہے، اس کو کم کر دے گا۔ وَإِنْ غَلَبَ عَلَى أَرْضِ الْخَرَاجِ، آگے کہتے ہیں کہ یہ جو زمین ہے جس میں خراج مقرر کیا گیا تھا، اگر غلبہ الماء، پانی کا اس زمین کے اوپر غلبہ ہو گیا، یعنی پانی بہت زیادہ آ گیا، جیسے سیلاب آ جاتا ہے تو اس کی ساری فصل وغیرہ باغ وغیرہ تباہ ہو گیا۔ او انقطع عنہا، یا پھر یہ کہ پانی اس سے ٹوٹ گیا، پانی اس تک پہنچ نہیں سکا جس کی وجہ سے کھیتی وغیرہ نہیں ہو سکی۔ او اصطلم الزرع آفت، یا کسی قدرتی آفت نے اس کھیتی کو تباہ کر دیا، اس کو ختم کر دیا، تو ان سب صورتوں میں فلا خراج علیہم، یہ جو زمین والے ہیں ان پر کوئی خراج نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ان کو اس سے قدرتی آفت کی وجہ سے اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے، اس کی وجہ سے ان سے خراج بھی نہیں لیا جائے گا۔ وَإِنْ عَطَّلَهَا صَاحِبُهَا، لیکن اگر کوئی مسئلہ نہیں تھا، جو زمین کا مالک ہے اس نے خود اس کو بیکار چھوڑا رہا، اس سے کوئی زراعت نہیں کی، کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، فَعَلَيْهِ الْخَرَاجُ، تو یہ چونکہ اس کی اپنی غلطی ہے، کوتاہی ہے، تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس سے خراج پھر بھی وصول کیا جائے گا۔ وَمَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْخَرَاجِ، آگے کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو پہلے کافر تھا اور وہ خراج دے رہا تھا اپنی زمین کا، وہ مسلمان ہو گیا، أُخِذَ مِنْهُ الْخَرَاجُ عَلَى حَالِهِ، تو مسلمان ہونے کے بعد بھی اس کی جو زمین ہے اس سے اسی طرح خراج لیا جائے گا۔ اگرچہ خراج ابتداءً تو کافروں پر مقرر ہوتا ہے، لیکن جس زمین کے اوپر خراج مقرر ہو گیا تھا اب وہ خراجی زمین ہو گئی ہے،
اب اس کا مالک اگر مسلمان بھی ہو جاتا ہے تب بھی وہ زمین خراجی رہے گی اور اس سے اسی طرح خراجی وصول کیا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَشْتَرِيَ الْمُسْلِمُ مِنَ الذِّمِّيِّ أَرْضَ الْخَرَاجِ، کہ ایک ذمی جو مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے، کوئی کافر، اس کے پاس جو زمین ہے وہ خراجی زمین ہے، اس میں سے وہ خراج ادا کرتا ہے، تو کوئی مسلمان اس زمین کو اس زمین سے خریدنا چاہے تو یہ خرید سکتا ہے، کیونکہ یہ جو زمین ہے یہ ذمی کی ملکیت ہے، تو وہ اپنی ملکیت کو بیچ سکتا ہے اور کوئی بھی مسلمان ہو یا دوسرا کوئی بھی بندہ وہ اس کی ملکیت والی چیز اس سے خرید سکتا ہے۔ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ الْخَرَاجُ، اور اس میں بھی چونکہ وہ پہلے جو زمین تھی وہ ذمی کی تھی، اس میں خراج مقرر تھا تو یہ خراجی زمین تھی، اب اگرچہ مسلمان کے پاس آ گئی ہے تب بھی زمین خراجی ہے تو اس سے اسی طرح خراجی وصول کیا جائے گا۔ وَلَا عُشْرَ فِي الْخَارِجِ مِنْ أَرْضِ الْخَرَاجِ، یہ جو خراجی زمین ہے جس میں سے زمین کا خراج وصول کیا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو پیداوار ہوگی اس پیداوار میں عشر نہیں ہوگا، کیونکہ یہ دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہوتی، تو جو عشری زمین ہے اس سے عشر لیا جاتا ہے، جو خراجی زمین ہے اس سے خراج لیا جائے گا، تو اس خراجی زمین کی پیداوار سے عشر نہیں لیا جائے گا، بس وہ ایک خراج ہی اس کی طرف سے کافی ہوگا۔ والجزیۃ علی ضربین، اس کے بعد جزیہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، جیسے پہلے گزرا ہے کہ کفار کو پہلے اسلام کی دعوت دی جائے گی، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرے نمبر پر ان کو کہا جائے گا کہ آپ جزیہ دے کر ہمارے ماتحت ہو کر رہیں، تو اگر اس کو وہ قبول کرتے ہیں تو وہ کس طرح کا جزیہ ہوگا اور اس کی مقدار کتنی ہوگی۔ والجزیۃ علی ضربین، تو اس جزیہ کی دو قسمیں ہیں، جزیۃ توزع بالتراضی والصلح، ایک قسم یہ ہے کہ دونوں یعنی جو کفار ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کی جب صلح ہو جائے تو اس صلح میں کوئی مقدار مقرر کر دی جائے کہ اتنی مقدار جو جزیہ دیا جائے گا، تو آپس کی رضامندی سے جو بھی جزیہ طے ہو جائے بس وہ دیں گے سالانہ یا جس طرح بھی ہو۔ فتقدر بحسب ما یقع علیہ الاتفاق، تو جس بات پر دونوں طرف سے اتفاق ہو جائے اس کے حساب سے اس کی مقدار مقرر کی جائے گی اور اتنا جزیہ لیا جائے گا، تو یہ ایک قسم ہے۔ وجزیۃ، دوسری قسم یہ ہے یبتدئ الامام بوضعها اذا غلب الامام علی الکفار، کہ جس وقت مسلمانوں کا کفار پر غلبہ ہوا اس وقت امام ان کے اوپر کوئی جزیہ کی مقدار مقرر کر دے کہ اتنا جزیہ آپ نے دینا ہے۔ وَأَقَرَّهُمْ عَلَى أَمْلَاكِهِمْ، جب کوئی علاقہ فتح ہوا ہے کفار کا اور اس کے بعد انہی کفار کو ان کی جو زمینیں وغیرہ ہیں ملکیت ہے ان کے اوپر برقرار رکھا ہے، تو اس صورت میں ان کے اوپر کوئی جزیہ امام اپنی طرف سے مقرر کرے گا، یہ دوسری قسم ہے۔ تو اس میں کتنی مقدار مقرر کرے گا اس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ اس میں لوگوں کی تین طرح کی اقسام ہیں، تو ان میں ہر ایک کے لیے مختلف مقدار ہوگی۔ فَيَضَعُ عَلَى الْغَنِيِّ الظَّاهِرِ الْغِنَاءِ فِي كُلِّ سَنَةٍ 48 درہمًا، کہ ان میں جو مالدار لوگ ہوں، ایسے مالدار کہ ان کی مالداری بالکل ظاہر ہے، سب کو معلوم ہے، تو ایسے لوگوں کے اوپر ہر سال 48 درہم مقرر کیے جائیں گے۔ یاخذ منہ فی کل شہر 4 دراہم، اور یہ ہر مہینے 4 درہم ان سے وصول کریں گے، تو سال میں یہ 48 درہم پورے ہو جائیں گے۔ وعلی المتوسط الحالی 24 درہما، اسی طرح جو درمیانے درجے کا بندہ ہو جو بہت مالدار بھی نہیں ہے بہت فقیر بھی نہیں ہے، اس سے 24 درہم لیے جائیں گے۔ فی کل شہر درہمین، ہر مہینے 2 درہم لیے جائیں گے، تو اس طرح سال میں 24 درہم پورے ہو جائیں گے۔ وعلی الفقیر المعتمل 12 درہما فی کل شہر درہم، اور جو تھوڑا کمزور ہو فقیر ہو لیکن وہ کام کر رہا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ آمدن ہے، کمائی کر رہا ہے، تو ایسے بندے سے 12 درہم وصول کیے جائیں گے سال میں، ہر مہینے میں 1 درہم وصول کیا جائے گا۔ تو یہ جزیہ کی وہ مقررہ مقدار ہے جو امام اپنی طرف سے ان کے اوپر مقرر کرے گا۔ وَتُوزَعُ الْجِزْيَةُ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ، تو کون کون سے کفار ہیں جن کے اوپر جزیہ مقرر کیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ، ان کے اوپر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا۔ والمجوسی، اسی طرح جو مجوسی ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں ان کے اوپر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا۔ وعابدۃ الاوثان من العجمی، اسی طرح جو بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے عجمی لوگ ہیں، ان کے اوپر بھی جزیہ مقرر کیا جائے گا اور وہ جزیہ دے کر مسلمانوں کے ماتحت ہو کر رہیں گے۔ لیکن ولا توزع علی عابدۃ الاوثان من العربی، عرب کے جو بت پرست لوگ ہیں ان کے اوپر جزیہ مقرر نہیں کیا جائے گا۔ ان کا یہی ہے کہ یا تو وہ اسلام لے آئیں، اسلام نہیں لائیں گے تو ان سے قتال کیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ جزیہ لے کر ان کو اپنے ماتحت کر کے رکھنا ان کے لیے یہ آپشن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو عرب لوگ ہیں
انہی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست مبعوث ہوئے ہیں، انہوں نے ساری نبوت کی اور اسلام کی حقانیت کی نشانیاں کھلے عام دیکھی ہیں، تو ان پر حجت تام ہو گئی ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں مانتے تو ان کو دنیا سے ختم کر دینا اور ان سے قتال کرنا ہی ضروری ہے۔ اور قرآن کریم میں بھی یہی کچھ آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، کہ ان مشرکین کو جہاں بھی آپ پائیں ان کو ختم کر دیں۔ اسی طرح جزیرۃ العرب کے اندر بھی کہا گیا کہ جزیرۃ العرب میں ان مشرکین کے رہنے کا کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو وہاں سے نکال دینا چاہیے۔ تو جزیرۃ العرب کے اندر جو مشرکین ہیں ان کو جزیہ دے کر اپنے ماتحت کر کے رکھنا، زندہ رکھنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ولا علی المرتدین، اسی طرح جو مرتد ہیں ان سے بھی جزیہ لے کر ان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ آگے مرتد کے احکام آ رہے ہیں، یا تو وہ توبہ کر لے دوبارہ مسلمان ہو جائے، یا پھر یہ کہ وہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ ولا جزیۃ علی امرأۃ ولا صبی ولا زمن، اور کفار کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں اور قتال میں شریک ہو سکتے ہیں ان پر جزیہ مقرر کیا جاتا ہے، تو عورت پر جزیہ مقرر نہیں ہوگا، اسی طرح بچے سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا، اسی طرح جو بندہ اپاہج ہے قتال وغیرہ میں وہ شریک نہیں ہو سکتا تو اس سے بھی جزیہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا علی فقیر غیر معتمل، اوپر جو فقیر کی بات آئی تھی تو اس میں معتمل کی بات آئی تھی کہ وہ کام وغیرہ کر رہا ہو، کچھ نہ کچھ اس کی آمدن ہو۔ ایسا فقیر جو بالکل کام نہیں کر رہا، اس کی کوئی آمدن نہیں ہے، اس سے بھی کوئی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کے اوپر بوجھ بن جائے گا۔ ولا علی الرہبان الذین لا یخالطون الناس، اسی طرح جو اہل کتاب کے راہب وغیرہ ایسے عبادت گزار لوگ ہیں جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے، الگ اپنی عبادت خانے میں عبادت میں مصروف رہتے ہیں، ان سے بھی جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا کہ وہ بھی قتال وغیرہ میں شریک نہیں ہوتے۔ ومن اسلم وعلیہ جزیۃ سقطت عنہ، کہتے ہیں کہ جو بندہ پہلے کافر تھا اور وہ جزیہ لے رہا تھا، تو اگر وہ مسلمان ہو گیا تو یہ جزیہ اس سے ساقط ہو جائے گا، کیونکہ جزیہ دینا یہ کفر کی جو ذلت ہے اس کی علامت ہے۔ اب یہ مسلمان ہو گیا ہے تو اس سے اس ذلت کو ختم کیا جائے گا، اس کا جزیہ ساقط ہو جائے گا۔ وَإِنِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الْحَوْلَانِ تَدَاخَلَتِ الْجِزْيَتَانِ، اگر ایک بندے کے اوپر ایک سال کا جزیہ تھا، اس نے ادا نہیں کیا، اگلے سال کا بھی جزیہ اس پر آ گیا، تو دونوں جزیے جو ہے نا ان کا آپس میں تداخل ہو جائے گا، ایک ہی جزیہ دینے سے دونوں سالوں کا ادا ہو جائے گا۔ ولا يجوز احداث بیعۃ ولا کنیسۃ فی دار الاسلام، کہتے ہیں کہ دارالاسلام میں جو کفار جزیہ دے کر رہ رہے ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کوئی بیعہ یا کنیسہ، یعنی جو ان کی عبادت گاہ ہے وہ نئی بنائیں، اس کی ان کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ وَإِذَا انْهَدَمَتِ الْبِيَعُ وَالْكَنَائِسُ الْقَدِيمَةُ أَعَادُوهَا، البتہ اگر پرانے ان کے عبادت گاہیں بنی ہوئی تھیں ان میں سے اگر کوئی ٹوٹ جاتی ہے یا گر جاتی ہے اس کو وہ دوبارہ بنا سکتے ہیں، لیکن نئی عبادت گاہ بنانے کا ان کو اختیار حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ دارالاسلام ہے تو اس میں دوسرے مذاہب والوں کو اس طرح کھلی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ تو بیعہ یہ عیسائیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، کنیسہ یہودیوں کی عبادت گاہ کو کہا جاتا ہے، اور ان دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے۔ وَيُؤْخَذُ أَهْلُ الذِّمَّةِ بِالتَّمَيُّزِ عَنِ الْمُسْلِمِينَ، کہتے ہیں کہ دارالاسلام میں جو ذمی لوگ کفار لوگ رہ رہے ہیں جزیہ دے کر، ان کو کہا جائے گا کہ وہ مسلمانوں سے ممتاز ہو کر رہیں، مسلمانوں کی طرح ہو کر نہ رہیں، ان سے وہ الگ اپنی حیت بنائیں۔ فی زیہم و مراکبہم، اپنی حالت بھی مختلف کریں، مراکبہم ان کی سواریاں بھی مختلف ہوں، سروجہم سواریوں کے اوپر جو زین ہے وہ بھی مختلف ہو، وقلانسہم اسی طرح ٹوپیاں وغیرہ مختلف ہوں۔ ولا یرکبون الخیل، وہ گھوڑے پر سوار نہ ہوں گے، ولا یحملون السلاح، اسی طرح ہتھیار وہ نہیں پہنیں گے۔ تو یہاں پر وہ چونکہ ہمارے ماتحت ہو کر رہ رہے ہیں تو ان کو اپنی حالت عام مسلمانوں سے مختلف رکھنی ہوگی، اور ہتھیار وغیرہ بھی ان کو پہننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ومن امتنع من الجزیۃ او قتل مسلما، اگر کوئی ذمی جزیہ دینے سے رک جاتا ہے اور وہ جزیہ ادا نہیں کرتا، یا کسی مسلمان کو قتل کر دیتا ہے، او سب النبی علیہ السلام، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ برا بلا کہتا ہے، او زنا بمسلمۃ، یا اس نے کسی مسلمان عورت سے زنا کیا، لم ينتقض عہدہ، تو ان سب صورتوں میں اگرچہ یہ جرائم ہیں اور ان کی جو بھی سزا بنتی ہے اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اس کا جو ذمہ والا عہد ہے وہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو ہم ذمی ہی شمار کریں گے، اور اس کے اوپر جو بھی قانونی طور پر سزا بنتی ہے قتل کی، قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا۔
یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے بھی قتل کی سزا ہے، اس میں بھی اس کو قتل کیا جائے گا، زنا کی سزا دی جائے گی، لیکن اس کا جو ذمی والا عہد ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ولا ينتقض العہد، ذمہ والا جو عہد ہے وہ تب ٹوٹتا ہے الا بان يلحق بدار الحرب، کہ وہ یہاں سے بھاگ کر دار الحرب میں چلا جائے اور وہاں پر کافروں کے ساتھ مل جائے، تو یہ اس کا جو ہمارے ساتھ عہد تھا امان والا، ذمہ والا، وہ سارا ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ او یغلب علی موضن فیحاربوننا، یا پھر یہ کہ کچھ ذمی لوگ کسی ایک علاقے کے اوپر غلبہ حاصل کر لیں اور وہاں پر ٹھہر کر وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیں، تو ان کا ہمارے ساتھ جو عہد ہے، جو ان کے ساتھ امان والا جو ہمارا معاہدہ ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ان کو قتل کرنا اور لڑائی کرنا ان کے ساتھ جائز ہوگا۔ اس کے بعد مرتد کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ مرتد کا مطلب یہ کہ ایک بندہ پہلے مسلمان تھا، وہ اسلام سے پھر گیا ہے اور وہ کسی دوسرے مذہب کو یا کفر کو اختیار کر رہا ہے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ فرماتے ہیں وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ، اگر کوئی مسلمان اسلام سے پھر جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، عُرِضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ، تو پہلے اس کو سمجھایا جائے گا، دوبارہ اس پر اسلام پیش کیا جائے گا کہ دوبارہ وہ توبہ کر لے، اسلام قبول کر لے۔ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ، اگر کچھ شکوک و شبہات ہوں اس کے ذہن میں جن کی وجہ سے وہ اسلام سے دور ہو گیا ہے، کشف لہ، ان شبہات کو دور کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے اعتراضات کو ختم کیا جائے گا۔ وَيُحْبَسُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور 3 دن تک اس کو قید کیا جائے گا کہ شاید وہ سوچے اور اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے اور وہ دوبارہ اسلام قبول کر لے۔ فَإِنْ أَسْلَمَ، اگر اسلام قبول کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، اس کو پھر چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزاد ہوگا۔ وَإِلَّا قُتِلَ، 3 دن کی مہلت کے بعد اور سمجھانے کے باوجود اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو مرتد کی سزا یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ فَإِنْ قَتَلَهُ قَاتِلٌ قبل عرض الاسلام علیہ، اگر ایک بندہ مرتد ہوا ہے، ابھی اس پر دوبارہ اسلام پیش نہیں کیا گیا، اس سے پہلے ہی کسی بندے نے اس کو قتل کر دیا، کُرِہَ لَهُ ذَلِکَ، تو اگرچہ ایسا کرنا مکروہ ہے، پہلے اس کو سمجھانا چاہیے تھا اور اسلام پیش کرنا چاہیے تھا، اس سے پہلے قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایسا کرنا مکروہ ہے، لیکن کر لیا، لا شیء علی القاتل، تو قاتل کے اوپر کوئی قصاص یا کفارہ دیت وغیرہ نہیں ہوگی، کیونکہ یہ جو بندہ تھا یہ مرتد ہونے کی وجہ سے مباح الدم ہو گیا تھا، اس کا خون حلال ہو گیا تھا، تو اس لیے ایسے بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے قاتل پر کوئی سزا نہیں ہوگی۔ تو یہ تو مرد کا حکم تھا۔ وَأَمَّا الْمَرْأَةُ، اور عورت کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اِذَا ارْتَدَّتْ، اگر عورت معاذ اللہ اسلام سے مرتدہ ہو جاتی ہے، پھر جاتی ہے، فَلَا تُقْتَلُ، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، وَلَكِنْ تُحْبَسُ حَتَّى تُسْلِمَ، اس کو قید کیا جائے گا کہ اس کی ناسمجھی کی وجہ سے یا غلط فہمی کی وجہ سے وہ ایسا کر رہی ہے، اس کو سمجھایا جائے گا اور اس کے اعتراضات کو دور کیا جائے گا، اور قید میں ہی رہ کر انتظار کیا جائے گا کہ وہ اسلام قبول کر لے، ورنہ اسی طرح قید میں پڑی رہے۔ اس عورت کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے، جیسے کفار کے ساتھ جب جنگ ہو رہی ہو اس میں آداب بتائے گئے ہیں کہ ان کی عورتوں کو قتل نہیں کیا جائے گا، تو مرتدہ جو عورت ہے اس کو بھی قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ قید ہی کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسلام قبول کر لے۔ وَيَزُولُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ عَنْ أَمْوَالِهِ بِرِدَّتِهِ زَوَالًا مُرَاعًا، کہتے ہیں کہ یہ جو مرتد ہے جب یہ اسلام سے پھر گیا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے اس کی اموال سے وہ ختم ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی، یعنی اس کے جو اموال ہیں وہ اس کی ملکیت میں نہیں رہیں گے، لیکن یہ جو زوال ہے یہ موقوف ہوگا، مطلب اس کے اسلام لانے یا مرنے دونوں کے درمیان موقوف ہوگا۔ فَإِنْ أَسْلَمَ عَادَتْ أَمْلَاكُهُ إِلَى حَالِهَا، اگر وہ 3 دن کے اندر جیسا کہ اس کو سمجھایا جا رہا ہے، دوبارہ اس پر اسلام پیش کیا جا رہا ہے، 3 دن میں دوبارہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو اس کی جو ملکیت ہے وہ دوبارہ لوٹ آئے گی اور اسی طرح وہ ساری چیزوں کا مالک سمجھا جائے گا۔ وَإِنْ مَاتَ، اگر وہ خود اپنی موت مر جاتا ہے، او قتل علی ردتہ، یا پھر مرتد ہونے کی سزا میں اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان دونوں صورتوں میں انتقل، اس کی ملکیت جو ختم ہو گئی تھی، زائل ہو گئی تھی، اب وہ کس طرف جائے گا مال؟ تو مکتسبہ فی حال الاسلامی، پہلے مسلمان ہونے کی حالت میں جو اس نے مال کمایا تھا وہ منتقل ہو جائے گا الی ورثتہ المسلمین، اس کے مسلمان ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وکان مکتسبہ فی حال ردتہ فیئا، مرتد ہونے کی حالت میں جو اس نے مال کمایا تھا وہ مال فے شمار ہوگا، پیچھے جو مال غنیمت کے اندر جس کا ذکر آیا ہے۔ تو مسلمان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کی طرف منتقل ہوتی ہے، جب یہ مرتد ہو گیا تھا تو اس کے بعد والا جو مال ہے، کمائی ہے، اس کی وراثت مسلمانوں کی طرف منتقل نہیں ہو سکتی، وہ ایسا ہی ہے جیسے کفار کا مال ہوتا ہے، مال فے، جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو جاتا ہے، اس کا بھی جو مرتد ہونے کے بعد والا مال ہے وہ بغیر جنگ کے
مسلمانوں کو حاصل ہو گیا تو وہ مال فے ہے وہ بیت المال میں جمع ہوگا۔ فَإِن لَحِقَ بِدَارِ الْحَرَبِ، اگر یہ مرتد ہونے کے بعد دار الحرب میں یعنی کفار کے ملک میں چلا گیا ہے اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا ہے، وَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِلِحَاقِهِ، اور قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ یہ اب دار الحرب میں چلا گیا ہے، اب ہمارے ساتھ اس کا کوئی معاہدہ وغیرہ یا کوئی امن و امان والا کوئی عہد نہیں ہے۔ وَطِقَ مُدَبَّرُوهُ وَأُمَّهَاتُ أَوْلَادِهِ، تو مرتد ہو کر دار الحرب میں لاحق ہونا اور قاضی کا اس کا فیصلہ کرنا یہ موت کے حکم میں شمار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ وہ ہماری طرف سے وہ مر گیا ہے، اب مرنے کی وجہ سے اس کے جو مدبر غلام ہوتے ہیں جو آقا کے مرنے پر آزاد ہو جاتے ہیں وہ بھی آزاد ہو جائیں گے، ولد جو باندیاں ہیں جو آقا کے مرنے پر آزاد ہوتی ہیں تو وہ بھی آزاد ہو جائیں گی، اور دار الحرب میں لاحق ہونے کو موت کے قائم مقام سمجھا جاتا ہے۔ وحلت الدیون التی علیہ، اور جو قرضے اس پر تھے جو مؤجل تھے یعنی بعد میں کسی وقت دینے تھے تو اس کے مرنے کا حکم لگ گیا ہے، تو گویا کہ وہ اس قرضے اس کے اوپر فوراً آ جائیں گی، ان کی جو مدت ہے وہ ختم ہو جائے گی، ابھی فوراً وہ قرضوں کو ادا کیا جائے گا۔ وانتقل مکتسبہ فی حال الاسلام الی ورثۃ من المسلمین، اور چونکہ اس کی موت کا حکم لاحق ہو گیا ہے تو اس لیے موت کے بعد جس طرح وراثت ہوتی ہے تو اس کا اسلام کی حالت میں جو کمایا ہوا مال ہے وہ وراثت میں مسلمان ورثاء کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ وتقضى الدیون التی لزمتہ، اور جو قرضے ہیں وہ چونکہ فوراً ابھی ادا کرنے ہیں، مدت ختم ہو گئی ہے تو وہ بھی ادا کیے جائیں گے۔ تو وہ قرضے جو اس کو پہلے فی حال الاسلامی مسلمان ہونے کی حالت میں اس پر لازم ہوئے تھے، مما اکتسبہ فی حال الاسلامی، وہ اس مال میں سے ادا کیے جائیں گے جو مسلمان ہونے کی حالت میں کمایا تھا، اس میں سے پہلے قرضے ادا کیے جائیں گے، بعد میں مسلمان ورثہ کی طرف وہ میراث منتقل ہوگی۔ وما لزمہ من الدیون فی ردتہ، اور جو اس کو مرتد ہونے کی حالت میں قرضے اس پر لازم ہوئے تھے، یقضى مما فی حال ردتہ، تو اس مال میں سے وہ قرضے ادا کیے جائیں گے جو اس نے مرتد ہونے کی حالت میں کمایا ہو۔ وما باعہ او اشتراہ، اور مرتد نے کوئی چیز بیچی ہے یا خریدی ہے، او تصرف فیہ من اموالہ، یا اس نے اپنے مال میں کسی طرح کا بھی تصرف کیا ہے فی حال ردتہ مرتد ہونے کی حالت میں، تو یہ سارے کے سارے جو اس کے تصرفات ہیں یا عقود ہیں موقوف، یہ موقوف سمجھے جائیں گے۔ فإن اسلم، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے دوبارہ تو یہ جو اس کے عقود ہیں صحت عقودہ، یہ سارے درست ہو جائیں گے، بیع بھی درست ہو جائے گی اور باقی جو عقود وغیرہ ہیں وہ سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ وإن مات او قتل، اگر وہ مر گیا ہے اپنی موت یا قتل کر دیا گیا ہے، او لحق بدار الحرب، یا دار الحرب میں چلا گیا ہے، ان سب صورتوں میں بطل، اس نے جو بھی بیچنے والا یا خریدنے والا یا کسی طرح کا بھی تصرف کیا تھا وہ سارا باطل ہو جائے گا، کل عدم ہو جائے گا۔ وإن عاد المرتد بعد الحکم بلحاقہ، کہتے ہیں کہ اگر وہ دار الحرب میں چلا گیا تھا اور قاضی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ چلا گیا ہے، اس کو موت کے قائم مقام سمجھا گیا تھا اور اس کی وراثت وغیرہ تقسیم ہو گئی تھی، اس کے بعد وہ دوبارہ آ گیا الی دار الاسلامی مسلمن، دار الاسلام کی طرف آ گیا مسلمان بن کر، تو اب چونکہ پہلے اس کا جو مال تھا وہ ورثاء کی طرف چلا گیا تھا، فما وجدہ فی ید ورثتہ من مالہ بعینہ اخذہ، تو اپنے مال میں سے جو اس کے ورثاء کے قبضے میں بعینہ وہی والی چیزیں موجود ہوں ان کو تو یہ لے سکتا ہے کہ یہ حقیقت میں اسی کی تھیں اور اس کا جو موت کا حکم تھا وہ بعد میں ختم ہو گیا ہے، تو اب یہ دوبارہ اس مال کا مالک بن گیا، تو وہ چیزیں تو لے سکتا ہے، لیکن جو چیزیں پہلے انہوں نے خرچ کر دی ہیں یا تبدیل کر دی ہیں ان کا ان سے مطالبہ نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلے موت کی وجہ سے وہ وراثت میں منتقل ہوئی ہیں، تو وہ اس کے ورثاء جو تھے وہ مالک بن گئے تھے، تو مالک بن کر انہوں نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے یا بیچا ہے یا جو بھی تصرف کیا ہے وہ نافذ ہوگا، ان چیزوں کا یہ مطالبہ نہیں کر سکتا۔ والمرتدۃ، اور جو مرتدہ عورت ہے، اذا تصرفت فی مالها فی حال ردتها، اگر وہ مرتد ہونے کی حالت میں اپنے مال میں کوئی تصرف کرتی ہے، بیچنا خریدنا وغیرہ، جاز تصرفها، اس کا تصرف جائز ہے، کیونکہ اس کو قتل نہیں کرنا، مارنے کا حکم نہیں ہے، تو یہ زندہ رہے گی، تو زندہ رہنے میں اس کو چیزوں کے بیچنے کا بھی ضرورت پڑے گی، خریدنے کی بھی ضرورت پڑے گی، تصرفات کی ضرورت پڑے گی، تو اس کے یہ تصرفات بھی نافذ ہوں گے، جائز ہوں گے۔ وَنَصَارَ بَنِي تَغْلِبَ یُؤْخَذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کہتے ہیں کہ ویسے جزیہ جو پیچھے بیان ہوا ہے وہ تو اس کی مقدار الگ ہے۔ بنو تغلب ایک خاص قبیلہ ہے، ان کے ساتھ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے علاقے کو فتح کیا تو انہوں نے اس بات پر صلح کی کہ ہم آپ کو مسلمان جتنی زکوٰۃ دیتے ہیں ان کا دگنا ہم ادا کریں گے، جزیہ ادا کریں گے، اپنی طرف سے آپ کوئی چیز ہم پر مقرر نہ کریں۔ تو یہ جو بنی تغلب والے نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ان کے اموال میں سے ضعف ما یؤخذ من المسلمین من الزکوٰۃ،
مسلمانوں سے جو زکوٰۃ لی جاتی ہے 40واں حصہ 2.5%، اس کا دگنا ان سے لیا جائے گا، یعنی 5% ان سے لیا جائے گا۔ وَيُؤْخَذُ مِن نِّسَائِهِمْ، اور ان کی عورتوں سے بھی لیا جائے گا جس طرح مسلمان عورتوں سے زکوٰۃ لی جاتی ہے۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِن صِبْيَانِهِمْ، ان کے بچوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا جس طرح مسلمانوں کے نابالغ بچوں پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ یہ جو جزیہ وغیرہ خراج وغیرہ ہے اس کے مصارف کیا ہیں، ان کو کہاں پر خرچ کیا جائے گا۔ کہتے ہیں وما جبا الامام، امام جو کچھ بھی وصول کرے یا جمع کرے، من الخراجی، کافروں کے زمینوں سے خراج وصول کرے، ومن اموال بنی تغلب، بنو تغلب والوں سے جو زکوٰۃ کا دگنا لیا جا رہا ہے یہ بھی جزیہ ہی ہے ایک قسم کا، یہ وصول کرے۔ وما اہداہ آل الحرب الی الامام، اسی طرح جو دارالحرب والے ہیں وہ اگر مسلمانوں کے حاکم کو کوئی ہدیہ وغیرہ دیتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، وہ بھی۔ والجزیہ، اسی طرح جزیہ کی جو رقم آ رہی ہے یا مقدار آ رہی ہے، کوئی بھی غلہ وغیرہ، تو یہ ساری جو چیزیں جمع ہوں گی یہ بیت المال میں جمع ہوں گی۔ تصرف فی مصالح المسلمین، تو ان کا جو مصرف ہے وہ عام مسلمانوں کی رفاہ کے لیے ہے، عام مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان میں ان کو صرف کیا جائے گا، عام مسلمانوں کی مصلحت میں، ان کی فلاح اور بہبود کے لیے اور ان کی بہتری کے لیے جو بھی ملک کے اندر یا علاقے میں جو بھی کام کاج کی ضرورت ہو ان میں ان اموال کو خرچ کیا جائے گا۔ فیصد من الثغور، تو ایک تو جو سرحدیں ہیں، بارڈر وغیرہ ہے، اس کو اس مال کے ذریعے سے بند کیا جائے گا کہ وہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ نہ ہو۔ وتبنى القناطر والجسور، اسی طرح پل وغیرہ بنائے جائیں گے پانی کے اوپر لوگوں کے گزرنے کے لیے جہاں پر ضرورت ہو۔ تو قنطرہ بھی پل ہوتا ہے، جسر بھی پل ہوتا ہے۔ قنطرہ بڑا پل ہوتا ہے جو بالکل فکس ہوتا ہے، بڑی جگہ پر ہوتا ہے۔ جسر چھوٹا پل ہوتا ہے، بعض اوقات لکڑی کا ہوتا ہے، اس کو وہاں سے اٹھا بھی لیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں پل ہیں، پل وغیرہ بنائے جائیں گے۔ وَيُعْطَى مِنْهُ قُضَاةُ الْمُسْلِمِينَ، اسی طرح جو ایسے ملازمین ہیں جو مسلمانوں کے مصالح کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ضروریات کے لیے تنخواہیں وغیرہ بھی اسی سے دی جائیں گی۔ جیسے مسلمانوں کے جو قاضی ہیں، مسلمانوں کے معاملات کو، وہ فیصلوں کو نمٹا رہے ہیں، ان کو اس میں سے دیا جائے گا۔ عمالہم، اسی طرح جو عامل ہیں، مختلف ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، کام کرنے والے ہیں، ان کو اس میں سے دیا جائے گا۔ علماءہم، اسی طرح ایسے علماء جو مسلمانوں کی دینی تعلیم کے لیے بندوبست کر رہے ہیں تو ان کو اس میں سے دیا جائے گا ما یکفیہم، جتنا ان کے لیے کافی ہو۔ وَيُدْفَعُ مِنْهُ أَرْزَاقُ الْمُقَاتَلَةِ وَذِرَارِهِمْ، اسی طرح جو فوج ہے مسلمانوں کی طرف سے جو کفار کے ساتھ قتال کرنے والی ہے ان کا خرچہ بھی اسی میں سے دیا جائے گا، اور ان کے گھر والوں کا خرچہ بھی، چونکہ وہ کمائی وغیرہ الگ سے نہیں کر سکتے تو ان کے گھر والوں کا، بچوں کا خرچہ بھی اسی میں سے دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو باغی ہیں، باغیوں کا جو گروہ ہوتا ہے یا باغی کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَغَلَّبَ قَوْمٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى بَلَدٍ، مسلمانوں میں سے کوئی ایک قوم کسی ایک شہر کے اوپر غلبہ حاصل کر لے، کنٹرول حاصل کر لے، وَخَرَجُوا مِن طَاعَةِ الْإِمَامِ، اور جو خلیفہ ہے یا مسلمانوں کا بادشاہ ہے، امام ہے، اس کی وہ اطاعت سے نکل جائیں، اس کی بات ماننے سے الگ ہو جائیں، اس کے خلاف بغاوت کر لیں، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دعاہم الی العود الی الجماعہ، سب سے پہلے تو امام یا جو حکومت کے لوگ ہیں وہ ان کو دوبارہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے، جمہور ہے، اس کی طرف واپس لوٹنے کی دعوت دیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ واپس آ جائیں۔ وکشف عن شبہاتہم، جن شکوک و شبہات کی وجہ سے، اعتراضات کی وجہ سے وہ امام کے خلاف باغی ہوئے ہیں، ان سے الگ ہوئے ہیں، ان شبہات کو دور کیا جائے گا، ان اعتراضات کو دور کیا جائے گا، یعنی ان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے کہ وہ سمجھ جائیں اور دوبارہ ٹھیک ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ولا یبدأہم بالقتال، خود ان کے ساتھ شروع میں قتال نہیں کیا جائے گا، ان کو ختم نہیں کیا جائے گا، حتی یبدأوہ، جب تک کہ وہ قتال نہ شروع کریں، لڑائی شروع نہ کریں، کیونکہ یہ مسلمان شہری ہیں تو ویسے بلا وجہ ان کا خون بہانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ قتال پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں پھر ان کو قتال کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ فَإِن بَدَؤُوا، اگر وہ ابتداءً قتال کرتے ہیں مسلمانوں کے حکمرانوں کے خلاف یا عام مسلمانوں کے خلاف، وہ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں یا ان کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس صورت میں قاتلہم، تو امام ان سے قتال کرے گا، حتی یفارق جماعتہم، اتنا قتال کرے کہ ان کی جو جمعیت ہے، ان کا جو جتھا ہے وہ ٹوٹ جائے، منتشر ہو جائے اور ان کی طاقت ختم ہو جائے۔ اس طرح ان کو ختم کرنا، ان سے قتال کرنا، یہ اس صورت میں مجبوراً ایسا کرنا پڑے گا۔ وَإِن كَانَتْ لَهُمْ فِئَةٌ أَجْهَزَ عَلَى جَرِيحِهِمْ، اگر وہ باغی ایسے ہیں کہ ان کا پیچھے گروہ ہے، پوری جماعت ہے، تو اس صورت میں جب ان سے قتال کریں گے تو ان کے جو زخمی ہیں ان کو بھی گرفتار کیا جائے گا،
ایسا نہ ہو کہ یہ زخمی بعد میں اپنی جماعت کے ساتھ مل کر دوبارہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائے۔ وَاتَّبَعَ مُوَلِّيهِمْ، اسی طرح جو پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا ہے اس کا بھی پیچھا کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بھاگ کر جا کر دوبارہ اپنے جتھے کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں کو نقصان پہنچائے تو ان کو بھی پیچھا کر کے پکڑا جائے گا۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُمْ فِئَةٌ، اگر یہی جو سامنے کچھ لوگ ہیں بس یہی لوگ ہیں، پیچھے ان کا کوئی مضبوط پارٹی کوئی مضبوط جماعت نہیں ہے، تو لم یجہز علی جریحہم، اس صورت میں جو زخمی ہو گیا ان کو چھوڑ دیا جائے گا، ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ولم یتبع مولیہم، اور اسی طرح جو بھاگنے والے ہیں ان کا بھی پیچھا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پیچھے کوئی ان کے مضبوط سپورٹ نہیں ہے، جماعت نہیں ہے، تو یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ولا تسبى لهم ذریہ، لیکن ان کی اولادوں کو یا ان کی عورتوں وغیرہ کو قید نہیں کیا جائے گا، جس طرح کافروں کے عام قید کرتے ہیں، ان کو غلام وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح ان کے ساتھ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ مسلمان ہی سمجھے جاتے ہیں۔ ولا يقسم لهم مال، اسی طرح ان کا مال بھی نہیں لیا جائے گا مال غنیمت کے طور پر، اس کو بھی ہم تقسیم نہیں کریں گے، کیونکہ یہ مسلمانوں کا مال ہے، کافروں کا مال نہیں ہے۔ ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم ان احتاج المسلمون الیہ، البتہ مسلمانوں کو اگر ان باغیوں کے خلاف قتال میں ضرورت پڑے ہتھیاروں کی تو انہی باغیوں کے ہتھیار لے کر ان کو قتال میں استعمال کر سکتے ہیں، اس کی ان کو اجازت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَيَحْبِسُ الْإِمَامُ أَمْوَالَهُمْ، امام جو ہے وہ ان کے اموال کو مال غنیمت کے طور پر تو نہیں لے سکتا، ویسے ان کو اپنے پاس قبضے میں رکھ لے گا، ان کو روک لے گا۔ وَلَا يَرُدُّهَا إِلَيْهِمْ، ان کو واپس نہیں کرے گا کہ اس سے وہ فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ لیکن وَلَا يُقَسِّمُهَا، اس کو تقسیم نہیں کریں گے، مال غنیمت نہیں سمجھیں گے، حَتَّى يَتُوبُوا، یہاں تک کہ وہ لوگ توبہ کر لیں اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوں، فَيَرُدُّهَا عَلَيْهِمْ، تو یہ مال ان کو واپس کر دیا جائے گا۔ وَمَا جَبَاهُ أَهْلُ الْبَغْيِ، کہتے ہیں کہ جو بغاوت کرنے والے جنہوں نے کسی علاقے پر کنٹرول کر لیا تھا، تو انہوں نے اس علاقے میں سے من البلاد التي غلبوا علیہ، جن علاقوں پر ان کا کنٹرول تھا وہاں سے انہوں نے وصول کیا، جمع کیا، من الخراج والعشر، خراج یا عشر۔ لم یاخذ الامام ثانیا، تو بعد میں جب ان کا کنٹرول ختم کیا تو جو مسلمانوں کا امام ہے، خلیفہ ہے، وہ ان علاقے والوں سے دوبارہ خراج یا عشر نہیں لے گا۔ فإن كانوا صرفوه في حقه أجزأ من أخذ منه، تو اگر ان باغیوں نے یہ خراج اور عشر لے کر جو صحیح مصارف تھے انہی میں صرف کیا ہے، پھر تو جن لوگوں سے یہ خراج عشر لیا گیا ہے وہ اپنی مستحقین تک پہنچ گیا ہے، تو ان کی طرف سے بالکل درست ہو گیا ہے، جائز ہو گیا ہے، کافی ہو گیا ہے۔ وَإِن لَّمْ يَكُونُوا صَرَفُوهُ فِي حَقِّهِ، اگر باغیوں نے اس عشر کو، خراج کو صحیح مصرف میں خرچ نہیں کیا تو اس صورت میں اگرچہ قضان یعنی فتویٰ یہی ہے، فیصلہ یہی کیا جائے گا کہ یہ لوگ دوبارہ نہیں دیں گے، کیونکہ دو بار لینا عشر اخراج وغیرہ یہ ان مقامی لوگوں پر بوجھ ہوگا، لیکن فعلی اہلہ، جو اس علاقے میں رہنے والے لوگ ہیں ان پر فیما بینہم و بین اللہ تعالی دیانتاً، یعنی اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھتے ہوئے، یا دیانتاً جسے کہا جاتا ہے، ان یعیدوا ذالک، ان پر لازم ہے کہ وہ دوبارہ عشر یا خراج وغیرہ ادا کر دیں، کیونکہ پہلے والا صحیح مستحقین تک، مصرف تک نہیں پہنچا، تو وہ اپنے طور پر دوبارہ ادا کر دیں۔ تو یہ فیما بین و بین اللہ یعنی دیانتاً ہے، ورنہ قضاءً فیصلہ یہی ہوگا کہ ان سے دوبارہ نہیں لیا جائے گا۔